علم کافی ہے۔ اب جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جنگ ہو اور اس میں نماز کا وقت آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ایمان والوں اپنے اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو، جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی صورت میں اکٹھے ہو کر۔ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اگر کوئی تمہیں غزل پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر کوئی فضل فرمائے گا تو لازماً کہیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت نہ تھا۔ بیٹا ذرا کام ہے کام ہو رہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالموں کی اس بدی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ انہیں بتاؤ کہ پیغمبر ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنی سرکشوں کی راہ میں۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بے تاب ہوتے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے، ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی۔ ان سے کہہ دو کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند والا قلوب میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے کہ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے۔ تو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ سو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ لہذا چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس پوری کتاب میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایمان والوں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے
تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، درحال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے، سو انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس طرح منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اس طرح اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ان دو باتیں بیان کی کہ تو جب جنگ کے لیے نکلو تو کوئی اجنبی تمہیں سلام کہے تو اس کو سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر کوئی بات کہو، اس کے بارے میں شبہ نہ کرو کہ یہ کافروں میں سے ہے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر رہا ہے، یعنی اس چکر میں نہ پڑو، تو اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اس لیے اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے کر جا کر رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اللہ نے تو ان کے لیے کی گئی پداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ درحال ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، پھر اگر وہ اس سے گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اس سے وہ لوگ البتہ مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یعنی حالت جنگ کے اندر بھی تم نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اور منافقین اگر کسی ایسے گروپ سے جا کے مل گئے جن سے تمہارا معاہدہ ہے امن کا، تو اس امن کی تلاش میں ان کو بھی امن دو۔ اس طرح وہ لوگ بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہوں نہ اپنی قوم سے، یعنی نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں۔ اللہ چاہتا ہے تو انہیں تم پر دلیر کر دے گا اور وہ بھی تم سے لڑ دے، لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جو امن چاہتے ہیں، جو تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ان سے مت لڑو۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو وہ اوندھے منہ اس میں جا گرتے ہیں، سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے، یعنی یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں اگر غلطی سے قتل خطا ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی پاداش میں، اس کے کفارے میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرائے اور دوسرا دیت دے، یعنی خون بہا دے اس کے گھر والوں کو، الا یہ کہ وہ گھر والے
معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا کافی ہے، یعنی اس معاملے میں تمہیں دیت دینا ضروری نہیں۔ اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو بھی دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو تو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غلطی سے قتل ہو گیا اس کا تو کفارہ بیان کر دیا، مگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے۔ یعنی کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو مسلمان تسلیم کر لو، اس میں غلط تحقیق میں نہ پڑو۔ اگر تم ظاہر بات ہے اس کو مسلمان نہیں سمجھو گے، کافر سمجھو گے اور مار دو گے تو تم اس کا مال غنیمت مل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو تمہارے لیے مال غنیمت جمع کیا ہے جنت میں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے، یعنی تم بھی اس سے پہلے جو ہے غیر مسلم تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو، یعنی قتل نہ کیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس جنگ کے لیے نکلو اس لیے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہیں اور جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، یعنی وہ مسلمان زیادہ افضل ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان سے کہ جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر جہاد کرنے والوں بیٹھنے والوں پر اللہ نے ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس موقع پر بھی جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتاؤ کہ ایک پیغمبر کے جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے، وہ جواب دیں گے ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کو اس کے دین پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم یہاں پر کس مجبوری کے تحت ٹھہرے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نکل نہیں سکتے تھے، ہمارا گھر باہر ہے۔ تو فرشتے ان کو جواب میں کہیں گے کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اگر اس جگہ دشوار تھا تم کسی اور جگہ جا کے رہ جاتے کہ جہاں پر تم اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکتے تھے۔ تو فرشتے سوال کریں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی لوگ معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو کیا دین کے لیے نہیں ہجرت کرنی چاہیے؟ ہاں، وہ مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ یعنی بوڑھے مرد ہیں، بچے ہیں، یہ تو خود اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کر سکتے، تو اللہ امید ہے کہ ان سے درگزر فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک پیشین گوئی کر رہا ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گا تو اس کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی اور وہ مطمئن رہے زمین میں بڑے اور ٹھکانے ہیں، بڑی اور اچھی جگہ ہیں
کہ جہاں وہ اپنے لیے دین پر عمل کر سکے گا، تو بڑی گنجائش پالے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مولا کے راستے میں اگر اس کو موت آ جائے کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، لہذا اب اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر لازم ہے۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز میں کمی کر لو، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت والی نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دو، تو نماز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ حالت جنگ کی جو نماز ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ امام 2 رکعت کی نیت کرے گا، ایک دستہ آئے گا اور امام کے پیچھے 1 رکعت کرے گا، پڑھے گا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ چلایا جائے گا، اور پیچھے جو دوسرا دستہ جو ان نمازیوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ اب امام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا اور 1 رکعت پڑھے گا، اور جو جس نے 1 رکعت پڑھ لی وہ اب ان نمازیوں کی اور اس دستے کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ یعنی یہ جو حالت جنگ میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلحے کو پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے یا بارش وغیرہ ہو گئی جس سے ساز و سامان بھاری ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اپنا اسلحہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو، تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، اور ان بدعہدوں کی حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں جو اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اے نبی تم ان کی طرفداری نہ کرو۔ یہ لوگ چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ ہاں جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم اٹھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا، اللہ کو بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔
اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا۔ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اے پیغمبر تو ان میں سے ایک گروہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حالے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور اس کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کی راہ سجائیں یا ان لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے، انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو راہ ہدایت اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرائے جائیں، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ اس لیے شرک سے دور رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں اور دیویوں کو بھی پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان پھاڑیں گے اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ شدید نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں۔ یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لمبی لمبی جو ہے وہ امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں، کیونکہ اس نے اللہ سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لے کر رہوں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سے خبردار کر رہا ہے کہ شیطان کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کے لیے یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دیتا ہے تو بتاتا ہے کہ جنت جو ہے کوئی دور چیز نہیں ہے، بلکہ تم اطاعت کرو، اگلا قدم جو ہے تمہارا جنت میں ہوگا۔ یعنی ابھی موت آ جائے تو جنت کی بہاریں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 29 پارے میں ذکر کریں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ایک بہت دور کی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو قریب محسوس کرتے ہیں، ابھی مرو گے ابھی قیامت تمہارے اوپر قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جنت اور دوزخ یہ دور کی کوئی منازل نہیں بلکہ ہم سے بہت قریب ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، اس لیے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ یعنی آرزویں نہ لگانا، جھوٹی آرزویں، جو اللہ نے جو آرزو جو امید نہیں دلائی اس کو نہیں لگانا کہ جی کوئی پیر بخشوا دے گا، کوئی جو ہے بزرگ بخشوا دے گا، کوئی عالم بخشوا دے گا، یا میرا بے حافظ بیٹا بخشوا دے گا۔ ان سب توقعات میں نہ رہنا، اللہ کے مقابلے میں وہاں کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکو گے۔
اور جو کوئی نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ایسے لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نیکی کریں گے اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور ایک بھی نیکی ہوگی اس کا بھی بدلہ دے گا اور حق تلفی نہ کرے گا۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا۔ یعنی اپنی ساری خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ جیسا اللہ چاہیں گے میں ویسا کروں گا، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے میں وہ کروں گا، جس چیز سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے میں اس سے بچوں گا۔ تو ایسے شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور یہ جو حوالہ کرنا ہے یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابراہیم کے پیروی کرے طریقے کی جو بالکل یکسو تھا، یعنی صرف اللہ کو معبود بنایا، اور یہی سبب ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی سب سے بڑا بادشاہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، اس سے بڑا بادشاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر تم سے نکاح کرنا چاہتے، بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ یعنی عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی زیادہ دی ہے، وسائل بھی زیادہ دی ہیں، قوت بھی زیادہ ہے، تمہاری عقل بھی زیادہ ہے، تو ان سب چیزوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کے حقوق نہ دباؤ نہ اس میں کمی کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو اس پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے یہ سمجھوتا بہتر ہے۔ اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن اس میں سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو صلہ پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ ہر ایک سے اس میں سلوک کرنا چاہیے، مگر ہمارے گھر والے سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، اور ہمارا اصل امتحان بھی انہی کے درمیان ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ اگر عورت کو یہ خدشہ ہو اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ بیزاری یا بے پرواہی کرے گا، تو اگر میاں بیوی آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، یعنی دو بیویاں ہیں ان کے ساتھ تم چاہو بالکل کانٹے کا انصاف کرو اور بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ ججمنٹ کرو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، چونکہ کہا گیا تھا شروع میں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پورا مکمل انصاف تو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ یعنی اگر پورا انصاف نہیں کر سکتے تو تم یہ نہ کرنا کہ ایک کو بالکل ہی چھوڑ دو بالکل، اور دوسری کی طرف جو ہے بالکل ہی جھک جاؤ، یعنی دونوں کا خیال رکھو۔ ہاں اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں، یعنی بات سارے پروسیس سے گزر چکی ہے، نصیحت کی بھی ہو چکی ہے، بستر الگ کرنے کی بات ہو چکی ہے، سزا بھی دے دی ہے، ایک حکم بھی بنا لیے لڑکی اور لڑکے والوں کی طرف سے، جب بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اب نظر یہی آ رہا ہے کہ علیحدگی ہونی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت کر رہا ہے کہ میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا کہ بھئی اگر کوئی صورت ملاپ کی نہیں بن رہی تو علیحدہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے لیے کوئی بہتر جوڑ عطا کر دے گا اور لڑکے کے لیے بھی
کوئی بہتر جوڑ عطا کر دے گا، ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ بڑی صفات والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی تم اطاعت نہیں کرو گے تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے۔ اتنے بڑے بڑے زمین و آسمان جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں جتے ہوئے ہیں اور اللہ تم سے جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے وہی سزاوار ہے زندگی کے معاملات میں اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، امیر ہو یا غریب اللہ ہی دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں انصاف پہ قائم رہو، یعنی حق بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاری ہو، قرابت مندوں کے خلاف کیوں نہ جاری ہو، مگر تم نے حق کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اور تم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ چلو میں غریب کا ساتھ دے دوں، بیچارہ غریب ہے، اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور تم نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں امیر کا ساتھ دے دوں کہ یار اگر میں نے امیر کا ساتھ نہ دیا تو کل یہ شاید میرے کچھ کام نہ آ سکے۔ تو تم نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دینا ہے اور ہر حال میں عدل کا ساتھ دینا ہے، اور یہ انصاف کی اور عدل کی ایسی تعریف ہے کہ اس سے بہتر تعریف پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہارورڈ، اس کے جو بزنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے دروازے کے مین انٹرنس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ یعنی آپ جب کسی کے لیے جج بنتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ صرف کیس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیس امیر لے کر آیا یا غریب لے کر آیا یا پیسے والا لے کر آیا یا محتاج لے کر، اس کیس کو دیکھنا ہوتا ہے سب چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے۔ تو ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، امیر ہو یا غریب اللہ ہی دونوں کے لیے سادہ حقدار ہے۔ اس لیے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں تم حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اگر عدل انصاف کا ساتھ نہیں دو گے اور حق بات نہیں کہو گے تو قیامت کا دن تو ہم نے اس لیے رکھا ہے وہاں تمہیں اس کا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہا کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ، ایمان کچھ کم ہو گیا ہے، اعمال میں کچھ کمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کی
کتاب اور اس کے رسول ہو اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی اسلام لے آیا اور پھر اگر کافر ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، پھر ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، تو اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ ایک دفعہ کافر ہو جانے کے بعد قتل کر دیا جاتا، دوسری مرتبہ ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، لا اکراہ فی الدین، پہلے کی بات گزر چکی ہے اور یہ موضوع آگے بھی بار بار آئے گا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلائل سے اور گفتگو سے اور اپنی آیتوں کے ذریعے سے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک ظالم جابر بادشاہ کی طرح زبردستی جو ہے اپنی رعایا کسی کو بنائے، زبردستی اپنے کسی انسان کو اپنا بندہ بنایا اور زبردستی اس سے سجدے کروائے اور زبردستی جو ہے اس سے عبادت کروائے۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے، تو لہٰذا یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے یا اس کا انکار کر دے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دے دو۔ منافقین کا ذکر آیا ہے کہ جنگ میں انہوں نے پیٹھ دکھائی، مختلف قسم کی باتیں کی، ان کے بارے میں احکام حکم آ رہا ہے۔ ان منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بھی قتل کا حکم نہیں آیا کہ آپ کی صفوں میں جو منافقین ہیں ان کو آپ چن چن کے قتل کر دیجیے۔ ہاں، یہ بھی اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ اللہ بس اتنی بات کہتا ہے کہ ان کو جہنم میں وہ داخل کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ کے لیے ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے جہاں تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دین آیات کی توہین کی جا رہی ہے، تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ اور ان کے لیے تم ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ نہ کر دو کہ اب ان سے کبھی ملنا ہی نہیں ہے، ان سے سلام بھی نہیں کرنا، ان کے گھر بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں گے، موضوع اپنا تبدیل کر دیں، واپس آ جاؤ ان کے ساتھ۔ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے۔ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہیں دکھائے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اسی میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھتے ہو کہ یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ پورے کھل کے کافر ہو جاتے ہیں اور نہ مسلمان ہو جاتے ہیں، درمیان میں لٹک رہے ہیں، یعنی کنفیوز ہیں۔ ان کے جرائم کے تلاش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والوں، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں گے
اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ یہ اللہ انتہائی مشفقانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، میں تمہیں عذاب دوں گا، اس کو کیا پڑی ہے؟ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ تمہیں عذاب دے گے۔ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔